किसी का कुरान ठीक नहीं था, नमाजें भी ठीक नहीं। तबलीग वालों में हमें फिक्र तो लगी, तबलीग में जाने से हमें ये हुआ कि ओहो हमारी नमाज ठीक नहीं है, हमारे रुकू, हमें दीन की बहुत सी ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सुबह शाम की जो चीज़ें हैं वो हमें पता ही नहीं है। मैं समझता हूँ दीन में ही अल्लाह ने सारी इज्जतें रखी हैं। मुझे अल्लाह ने चेंज किया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज हम आपको लेकर आए हैं दुनिया की पहली ऐसी दरसगाह में जहां पर ख्वाजा सराओं को दीनी तालीम दी जाती है। उम्मती दरसगाह जो कि घोड़े शाह के पास मौजूद है और यहाँ पर ख्वाजा सराओं को इस्लामी तालीम दी जाती है। आप देख रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द जो हैं वो ख्वाजा सरा बैठे हुए हैं और इनकी जो जिसे कहते हैं कि इनके जो उस्ताद हैं वो अबू हुरैरा साहब हैं, जिन्होंने ये काम शुरू किया। अल्लाह पाक ने इन्हें हिदायत दी और उसके बाद साथ जुड़ते ये सारे लोग इनके साथ जुड़े और अल्लाह पाक ने इन्हें भी हिदायत दे दी है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। हम बात शुरू करते हैं अबू हुरैरा भाई से और इनसे पूछते हैं कि ये अल्लाह पाक की रहमत इनके ऊपर कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात होती है जब हम अल्लाह पाक से जो है ये मांगते हैं कि अल्लाह पाक हम लोगों को ये हिदायत दे कि हम अल्लाह की तालीम की तरफ आएं, दीन की तरफ आएं। बहुत बड़ी बात होती है। आप, मैंने सुना है कि मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हैं, मीडिया में रह चुके हैं, आपने जो है वो जॉब्स की डिफरेंट, उसके बाद ये सारा कुछ प्रोसेस कैसे शुरू हुआ और आपको अल्लाह ने कैसे हिदायत दी? बस ये तबलीग वालों का शुक्रिया जो हमारे पास आते रहे हैं, हमें अच्छी बात अल्लाह की तारीफ करते रहे हैं और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी बताते रहे हैं। तो उनकी बातों से बहुत असर हुआ। 2012 के करीब मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बताता रहता, दीन की बात करता रहता था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे नमाजी बना दिया। नमाज पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कभी कभी पढ़ लेते लेकिन ये कंटिन्यू फिर दीन के साथ एक लगाव सा उनसे से बढ़ते बढ़ते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तबलीग वालों के साथ उठना पैर देखा, इनके अखलाक देखे, इनके अमाल देखे, तो सोचा कि ये ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है जो हमारे वो शोबिज़ की ज़िंदगी से और ये नाच गाने की ज़िंदगी से। और ख्वाजा साहब की ज़िंदगी तो बड़ी प्यारी और लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब। दीन, मैं समझता हूँ दीन में ही अल्लाह ने सारी इज़्ज़तें रखी हैं इज़्ज़तें। तो मुँह हुए इधर दीन की तरफ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर दिल में डाला। फिर अपने मैं खुद चूँकि मेरे साथ बड़ा एक हल्का ख्वाब था ख्वाजा सराओं का, नाच गाने वालों का, दोस्तों का, जो बड़े बड़े डांसर थे और मेकअप आर्टिस्ट थे। अभी भी हमारा एक साथी जो है ना, वो 1 साल में अल्लाह के रास्ते में जमात में चल रहा है, जो डिज़ाइनर है, नाम बुटीक वगैरह उसकी अपनी है, तो डिज़ाइन बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में तो मेरे साथ जितने लोग थे वो मैंने में है, मुझे अल्लाह ने चेंज किया, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और नेक माल की, नमाज की बरकत अता फरमाई। तो मैं अपने दोस्तों पे बात करता रहता था, अल्लाह पाक ने उनको भी नमाजी बनाया, वो भी अल्लाह के रास्ते में निकले बने। फिर ये दरसगाह का जो निज़ाम है ना, हम साथी थे 4-5 लोग, तो किसी का कुरान ठीक नहीं था, नमाजें भी ठीक नहीं। तबलीग वालों में हमें फिक्र तो लगी, तबलीग में जाने से हमें ये हुआ कि ओहो हमारी नमाज ठीक नहीं है, हमारे रुकू, हमें दीन की बहुत सी ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सुबह शाम की जो चीज़ें हैं वो हमें पता ही नहीं है। तो फिर मैं जब देखा कि ये तो सीखनी पड़ेंगे, वो फिर हमने ये दरसगाह का किराए पे ली स्टार्ट में। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी दिया। अब यहाँ पे जुम्मा का एहतमाम होता है, तो अब 5-6 साल पहले जब हमने ये दरसगाह बनाई तो हम चाहते थे कि दरसगाह बने, हम अपने ईजीली होके मस्जिदों मदरसों में जो लोग हमें एडिटेट करते हैं वो सोचते हैं यार ये क्यों आ गए लेडीज़ लिबास में, बालों वाले। हम चाहते थे हमारा अपना एक दरसगाह का निज़ाम हो जिसमें हमारे हर तरह के ख्वाजा सराय वो लेडीज़ लिबास में आए, खुले बालों में आए, अपने दिल रूह से, दिल जान से अपना आके कुरान सीखे और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर आए, कि उनको कोई हिचकिचाहट ना हो। जैसे बाहर मस्जिदों में जाते हैं ख्वाजा तो बड़ा लोग कोई ना कोई बोल पड़ता है, अपना बेटा कोई ना कोई बात कर देता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पर करम किया, जहाँ अल्लाह ने हिदायत दी वहाँ अल्लाह ने हमें दरसगाह भी दे दी। फिर हमने जुम्मे का एहतमाम किया। हमारे बहुत से साथी थे ख्वाजा साहब जो लेडीज़ में रहते थे, जुम्मे का एहतमाम नहीं कर सकते थे, हम उनके पास जाते रहते थे, कोई दीन की बात, कोई कब्र हशर की बात करते रहते थे। बार ये सफ़र माशाअल्लाह 10 साल से फिर अल्लाह पाक जब ये 5 साल हो गए दरसगाह को, यहाँ पे जुम्मे का एहतमाम होता है। अब भी हम कितने हमारे जानने वाले के पास जाते रहते हैं। ये भाई समीउल्लाह है, ये माशाल्लाह मेरे साथ बड़ा साथ देते रहते हैं। इनकी बहुत सहेलियाँ जो दोस्त हैं अभी उसी फील्ड में हैं, जो कैसे अभी जैसे वो कुछ सड़कों पे इशारा मांगते भी हैं, जो बहुत से शोबे में अभी डांसिंग के रोल में हैं इसमें। तो यहाँ हम सब उनके पास जाते रहते हैं, उनको कहते हैं अभी दरसगाह में आके नमाज सही कर लो, कुरान सही करो। और मुझे बड़े दुख से ना ज़ुलेखा बेटा ये कहना पड़ता है कि बहुत से 95% ख्वाजा सरा जिनको दीन का नहीं पता, उनके नमाज भी ठीक नहीं है। तो अब हम उनसे मिन्नत करते हैं, हम जाते रहते हैं। ये मेरे पास ये माँ पप्पो हैं, हम उसको
بھائی عبد المجید ان کا نام ہے. پیار سے ہم بڑے ہیں نا تو ہم اپنے بڑوں کو نا ماں کے نام سے مخاطب کرتے ہیں. تو میں نے انہوں نے مجھے کہا اب نماز تو سیکھ لو. اب 2.5-3 سال سے ماشاءاللہ انہوں نے نماز سیکھ لی اور رکوع سجود سیکھے, کیسے سجدہ کرنا چیزیں سیکھی. تو یہ بھائی بشارت ہے بلی فرام, یہ گجرات سے ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے گجرات سے ہمارے پاس آئے. تو انسان دنیا سمیٹ کے بھی تنگ آ جاتا ہے نا, بڑھ جاتا ہے دل دنیا سے بھی. تو یہ ہے کہ نماز سے یہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابو ہریرہ بھائی, دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ جب آپ لوگ یا باقی خواجہ سرا باہر نکلتے ہیں تو لوگ آوازیں کستے ہیں, لوگ بہت برے برے نام رکھتے ہیں, تب آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہ فیل میں ہر دفعہ جس وقت جاتی ہوں کسی بھی خواجہ سرا کے پاس تو میں یہ فیل لینے کی کوشش کرتی ہوں اور پھر میں ہی شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ یار کس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جدھر ان کو ہی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. پھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں, کوئی آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھے, برے الفاظ سے بلائے, یہ تو اسلام پہ بھی اچھا نہیں, کسی کو برے ناموں سے مت بلاؤ. تو خواجہ سرا بیچارے اپنے ذہنی طور پہ سارے معذور ہوتے ہیں, میں تو یہ کہوں گا. تو ان کو خود بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ گھر میں بھائی بول رہے ہوتے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو کی خسرا زنانہ بن گیا یہ وہ, معاشرے والے لوگ بھی تالیاں پیٹتے ہیں, فلانا. کوئی بھی نشئی, کوئی کسی ماں کا بیٹا نشئی ہو, چرسی بنگی ہو, لولا لنگر اندھا بھی ہو, تو وہ کسی کو کہ چل بھائی اندھے یا فلانے چرسی جہاں زنانے کو, تو تکلیف تو ہوتی ہے نا. یہ تو اخلاق نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نہیں ہے. تو بڑی اذیت ہوتی ہے, کوئی لوگ کہہ دیں تو اچھا نہیں لگتا, بلکہ پہلے گھر والے لوگ نہیں قبول کرتے. تو معاشرے میں پھر وہ جینا تو ہے, کرنا تو ہے, لیکن لوگوں کو اذیت ہوتی ہے, بہت اذیت کی بات. ابو ہریرہ بھائی, لوگ یہ جاننا چاہیں گے, اب جب درسگاہ کی بات آئی ہے, کہ آپ کے وے آف ارننگ کیا ہے, کہاں سے کماتے ہیں؟ بس بہن بھائی آپ جیسے دوست احباب کرتے رہتے ہیں, ہم اس میں خرچ کرتے رہتے ہیں. میرے آفیشلی جب میری جاب بھی ہے نا, ہم تو پچھلے 20-22 سال سے ایک میرے اپنے آنر ڈائریکٹرز ہیں جن کے پاس جاب ہے, کچھ وہ کر دیتے ہیں, کچھ میری فیملی کے لوگ کر دیتے ہیں, کچھ جیسے ہی آپس میں ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. فیملی سپورٹ کرتی ہے؟ فیملی بھی کرتی ہے جب کیونکہ اب چینج ہو گئے نا. اب اس کی سمیع اللہ کی بہن کا فون آیا مجھے آؤٹ آف کنٹری سے, تو مجھے کہنے لگی کہ بھائی آپ کا بڑا شکریہ, اس نے نماز شروع کر لی, ماشاءاللہ چینج ہوا ان کے بہت زیادہ اس نے. تو مل جل کے کر لیتے ہیں, کوئی دوست احباب کر دیتا ہے, لیکن ہم نے کوئی گلہ نہیں یہاں چندے کے لیے رکھا ہوا, کیونکہ ہم نے ساری زندگی خود بہت کمایا کھایا کیا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں, ہم نے کسی سے ہم نے اللہ سے لینا ہے. دنیا کی مساجد کے بارے گلہ پڑا ہوگا, ہم نے اپنی مسجد مدرسے کے اندر کوئی گلہ نہیں رکھا. اور ہم جب بھی ہوتا ہے, ہمیں تبلیغ والوں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ اللہ سے لینا سیکھ لو. تو ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے, دوست احباب کو دل میں بھی تو اللہ ہی ڈالتا ہے نا, وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں یار آپ کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہے, آپ اگر مانگتے نہیں ہو تو آپ کے درسگاہ کے نظام تو ہے نا, بل بجلی ہیں, تو کچھ ہمارے اپنے قریبی لوگ میرے دوست احباب وہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں, ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا, کہنا نہیں پڑتا. سمیع اللہ بھائی بڑے خاموش ہیں, آپ کو کیا ہوا, بھوک لگی ہے؟ نہیں بھوک تو نہیں لگی ہوئی, بس ان کی بات غور سے سن رہے تھے امیر ابو ہریرہ صاحب کی. اچھا, آپ ان کو اماں کہتی ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اماں والی سارے ڈیوٹیز پوری کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی ظاہری بات ہے, اگر کسی کو ماں بولا جائے تو پھر وہ اگر ماں والی فیسلٹیاں دیتی ہیں تب لوگ ماں بولتے ہیں نا. تو انہوں نے مجھے ماں بن کے دکھایا, اس لیے میں انہیں اپنی امی کہتی ہوں. آپ کے فیملی والے کہاں؟ جی میں گجرانوالہ سٹی سے بلانگ کرتا ہوں, میرا نام محمد سمی ہے. ٹھیک ہے, میں پہلے آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا سعودیہ میں. ہاں جی ہاں. اب پھر پاکستان کیوں آئے آپ؟ پاکستان بس یہ دیکھیں نا, پاکستان میں آپ بس کچھ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, میرے گھر والوں نے ادھر نہ ملنے دیا, مطلب کچھ بھی نہیں کرنے دیا. اس کے باوجود سارے گھر کا نظام درہم برہم ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ماں کے بغیر کوئی نظام نہیں ہوتا. تو ہم جیسے لوگوں کو بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کی, زیادہ تر اپنی ماں کی. تو ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے. ہماری پوشیدگی کرنے والی, ہمارے راز کو چھپانے والی ہماری ماں ہی ہوتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ فیملی چاہے آپ کو نکال دیتی ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتی, پر ماں پیچھے آتی ہے. ماں جو ہوتی ہے نا, ماں اکٹھا کر لیتی ہے. اس کا بیٹا چاہے لنگڑا ہو, لولا ہو, نشئی ہو, ٹرانسجینڈر ہو, کچھ بھی ہو, تب بھی مائیں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. ماں تو ماں ہے نا, ماں جیسی ہستی کوئی بھی نہیں مل سکتی. اچھا, آپ گجرات سے آئی ہیں یہاں پر سیکھنے کے لیے, آپ کو کس نے بتایا کہ خواجہ سراؤں نے درسگاہ بنائی ہے اور آپ وہاں سے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے یہاں پر آئی ہیں دین کی تعلیم سیکھنے؟ یہ ہمارے پاس گئے تھے نا ابو زہرا,
تو پھر کے ساتھ میری پیار محبت ہو گیا, فون پر میری بات ہوتی تھی. انہیں پھر مجھے بتایا ماشاءاللہ میں نے یہاں پہ نا بڑھایا ہوا ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو پھر مجھے بڑا اچھا لگا, یہ پھر مجھے لے کے آئے ہیں. تو مجھے ماشاءاللہ میرا ان نے کلمہ ٹھیک کروایا ہے, نماز وغیرہ سب کچھ مجھے سکھا رہے ہیں. ان کی بہت بہت شکریہ. اب دل کو سکون ہوتا ہے؟ دل کا سکون ہے, یہاں پہ بہت سکون ہے. پچھلی لائف اتنی پریشانی تھی, گرو ہمیں سال لینے دیتے نہیں تھے, ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, یہاں تک مجھے گرو میرے نے مجھے لایا ہوا تھا. تو مجھے گرو تو ماں ہوتی ہے آپ کی ایک طرح کی, تو پھر سب گرو کو ایک جیسے نہیں ہوتے, ٹھیک, کوئی گرو اچھے ہوتے, کوئی گرو ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 30 سال میں نے اپنے گرو کے پاس ہے, 30 سال ایک گرو کے پاس, ٹھیک ہے نا. تو بس اس کی پتہ نہیں عقل ہو کیا ہو جاتا ہے, اس نے عمرہ کیا, حج کیے, سب وہ اس نے کیا ہوا ہے, اللہ اس کو بھول گیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ میڈیا میں تو سریام کہہ رہی, مجھے کوئی گرو نے مجھے پستور رکھا ہو یہاں پہ, اتنا گرو نے مجھے دکھی کر دیا تھا, یہاں پہ مجھے گرو نے لایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. مجھے پھر کوئی منظر نظر نہیں تھی آ رہی, کیا کروں. مجھے بس ابو ظاہر نے مجھے فون کیا, یہاں پہ مجھے اللہ کا گھر نظر آیا, کہتے تمہارے لیے دروازے کھولے ہوئے, تم آ جاؤ. وہ کہتے تم کسی گھر میں جاؤ گی, میں انہیں بولوں گی اس کا اوقاف میں بند کر دوں گی, 50 لاکھ روپیہ لاؤں گی میں. تو پھر آپ ان کو تنگ نہیں کر رہے؟ جی اللہ گائز بھی کوئی نہیں, کوئی عمران خان آئے, مجھے اسٹیٹ آئے, کوئی نہیں یہاں پہ. یہاں ماشاءاللہ بڑا سکون ہے, یہاں کوئی نہیں آ سکتا. بہت سکون ہے, بہت سکون ہے. اچھا, آپ لوگوں کی زندگی جو ہے, آپ نے جو ہے اتنے لوگوں کو نماز کی طرف, دین کی طرف لائے, آپ کو دلی سکون ہوتا ہے جب رات کو پہلے سوتے تھے اور جب رات کو اب سوتے ہیں, کیا فرق ہے؟ دین کی زندگی تو بہار ہے, گلے گلزار ہے, چمن ہے دین کی زندگی. اب ہم فری نہیں ہوتے, صبح سے شروع ہوتے ہیں تہجد, نماز, قرآن میں, خوبصورت لائف ہے, بڑے مزے کی زندگی ہے دین والی. ہم تو لوگوں کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے خواجہ سرا بھائی کہیں بھی ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ, تھوڑی سی زندگی دین والی, صبح و شام کی اعمال والی, نماز قرآن والی سیکھ لو, پھر آپ بھی ویسے مزے لوٹو جو ہم جن مزوں میں اللہ نے ملٹ لگایا ہوا ہے. ہمارے پاس جو بھی آتا ہے, 5 سال ہو گئے درسگاہ کو, زلیحا بیٹا, تو ہم ان کو منت کرتے ہیں تمام کہیں بھی خواجہ سرا کہ کہیں بھی رہو لیکن دین سیکھ لو ہمارے سے. یہ زندگی سکون ہی سکون ہے الحمدللہ. یہ نہیں پہلے ہمیں ہوتا تھا کہ یہاں سے مال آ جائے, یہاں سے مال, یہاں سے, تو پھر بھی اور بنتا, پھر بھی کچھ نہیں تھا. اب کچھ الحمدللہ نماز ہوتی, قرآن, سب کو کہنے وہ نماز کے لیے وہ اذان دے دو, یہ آج یہ اذان سیکھ رہا تھا, یہ بھی سارے. اب یہ بھائی یہ ماں پپو ہیں بھائی, عبد المجید ان کا نام ہے, تو یہ خود کہتے مجھے 3 سال ہو گئے ادھر آتا ہے کہ جس دن میں نہ آنا ہوں تو مجھے افراتفری مچی ہوتی ہے کہ میں درسگاہ کو جا کے دیکھوں, تو سکون ہے, تو بندہ ادھر کو لپکتا ہے نا. تو پہلے زندگی اور اب زندگی اور, اب تو خوبصورت لائف ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے ان خواجہ سراؤں کی باتیں سنی, اس درسگاہ میں خود بیٹھی ہوئی ہوں اور جتنا سکون یہاں پر ہے شاید ہی مجھے اپنی زندگی میں کسی سٹیج پہ وہ سکون ملا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پیش ہوتے ہیں تو سکون ہی سکون ہوتا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک میسج دوں گی, آپ کو مطلب سارے خواجہ سراؤں کو, کہ یہ درسگاہ آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. کوئی آپ سے یہاں پر پیسے نہیں لے گا, کوئی آپ سے یہاں پر یہ نہیں کہے گا کہ یہاں رہنے کے, کھانے کے, پینے کے پیسے دیں. آپ یہاں پہ آئیں, آپ یہاں پر آ کے دین کی تعلیم سیکھیں. اب وہ زندگی جو سگنلز پہ کھڑے ہو کر اور لوگوں کی گندی گالیاں اور گندی باتیں سن کر اور طرح طرح کی آوازیں کسنے والے وہ لوگ جو آپ لوگوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑیں, وہ زندگی چھوڑیں, اس زندگی کی طرف آئیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ سکون ہو. ہم سب آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے جو اللہ پاک نے سب سے زیادہ معتبر رکھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ لوگ اللہ کے سب سے قریب ہیں. ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اس لیے آپ اس درسگاہ میں آئیں. اس درسگاہ کا نام, نمبر ہم اپنے ٹی وی سکرینز پر مینشن کر دیں گے. آپ آئیں, جس کو بھی ضرورت ہے سکون کی وہ ابو ہریرہ بھائی کی اس درسگاہ میں آ سکتے ہیں اور آ کر مستفید ہو سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی آخرت کو ٹھیک کر سکیں. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.